السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، پاکستان میں ویسے تو مسائل ہی مسائل ہیں، کبھی ہم صحت کی بات کرتے ہیں، کبھی تعلیم کی بات کرتے ہیں، اکانومی کی بات کرتے ہیں، روزگار کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر طرف مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں۔ کہیں اچھی اچھی خبریں بھی آ جاتی ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ظاہر مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جن کے پاس کچھ استطاعت ہے یا جن کے پاس کچھ پیسے ہیں، جمع پونجی ہے، پراپرٹی ہے، کچھ بھی ہے، تو آج کل زیادہ تر ڈسکشنز میں یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ ہر ایک سے مشورے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہ پاکستان چھوڑ کر کہیں ملک چلے جائیں، امیگریشن کروا لیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے کام کر لیں، یہاں پہ اتنے سارے مسائل ہیں۔ اور اس کام کے لیے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ایسے ہی کچھ لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کی وش جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو وہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر انہیں بہت کم پیسوں میں، جو لیگلی امیگریشن ہے یا وہاں جانے کے لیے شاید ان کے پیسے زیادہ لگ رہے ہوں، لیکن وہ انہیں کم پیسوں میں آفر کر کے اور یہ آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یورپ میں پہنچا دیں گے، فلاں ملک میں پہنچا دیں گے، اور اس طرح سے انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی حال ہی میں یونان کے ساحل کے پاس جو ایک کشتی کو حادثہ پیش آیا اور اس میں پاکستانی بھی بڑی تعداد میں شامل تھے، سینکڑوں میں، اور اب تک کوئی کنفرم فگر نہیں آ پا رہا ہے کہ کتنے لوگ اس میں سے ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن کچھ باڈیز جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں۔ تو انسانی اسمگلنگ کا جو معاملہ ہے یہ تو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور ہر سال ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی کہیں کشتی الٹ گئی، کچھ ہو گیا، اس طرح کا حادثہ ہو گیا اور لوگ جو ہے وہ اس میں مارے جاتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اللیگل طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں واپس آتی ہے یا ان کے اہل خانہ یا ان کے گھروں میں جب ماتم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ابھی کا جو افسوسناک واقعہ ہوا، اس میں کیا صورتحال ہوئی، کیوں ایسا ہوا، اور ہمیں تو جب میڈیا، ہم سے مراد میڈیا کو یا اداروں کو اس وقت خبر ہوتی ہے یا ان کو تھوڑا سا ایک ہلجل ہوتی ہے یا احساس یا کہہ لیجیے شرم دلانے کی کوشش کی جاتی ہے جب بڑے پیمانے پہ یہ واقعہ ہوتا ہے، جیسے یونان والا واقعہ ہوا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس میں مسنگ ہیں، اور ظاہر جن کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہوں گے۔ اس طرح کا واقعہ جب ہوتا ہے تو حکومتی سطح پر پھر جا کر رونا پیٹنا شروع ہوتا ہے، اور یوم سوگ کا بھی اعلان ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیوں نہیں کر پاتے، اس میں کیا چیلنجز کا سامنا ہے، اور وہ ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی اسمگلنگ کو روکیں، کیا وہ اپنا کردار صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ موضوع پہ بات کریں گے۔ اگر آپ بھی اس میں ہمیں شو میں جوائن کرنا چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر کے شو میں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا لائیو کال کا نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت جو مہمان موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء احمد آوان ایڈوکیٹ صاحب، ہی از ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا برائے انسانی حقوق و قانونی امداد جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے بھی فاؤنڈر ہیں ضیاء احمد آوان صاحب۔ السلام علیکم ضیاء صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ سمرین ناز ایڈوکیٹ صاحبہ۔ سمرین ناز صاحبہ بھی اسی این جی او کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور ضیاء صاحب کے ساتھ بھی لیگل افیئرس پہ کام کرتی ہیں، لیگل پریکٹیشنر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا محترمہ سمرین ناز صاحبہ۔ تو ضیاء صاحب، آپ سے شروعات کریں گے۔ پہلے تو اس واقعے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے، میڈیا پہ تو رپورٹ ہوا ہے اور لوگوں کو مختلف ذرائع سے بھی انفارمیشن ملی ہے، تو اب اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اپڈیٹ کیا ہے اس کے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ آپ میں بات کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک اور واقعہ ہوا ہے۔ وہ اسپین کے سمندر میں ایک کشتی جو ہے نا الٹی ہے، جس میں سارے مائیگرنٹ ورکر تھے اور وہ 30 سے زیادہ تھے، اور ان کے بچنے کی امید پتہ نہیں چل رہی ہے وہ کس نیشنلٹی سے انسان ہے۔ اور انسانوں کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے یورپ میں، خاص طور پہ جو یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو آج بھی میں سن رہا تھا کہ رپورٹنگ کی آ رہی تھی کہ یونان میں وہ پانی دینے کے لیے بھی آئی تھی ان کی بوٹس، یہ کوسٹ گارڈز کی، تو اس کا مطلب ان کو پتہ تھا کہ یہ ڈوب رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ایک طرح سے۔ تو وہ اوور آل ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یو این کا ایک کنونشن ہے مائیگرنٹ ورکرز کے رائٹس پہ اور اس کی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس پہ بھی دستخط کیے ہوئے یونان نے، پاکستان نے بھی اس کو ریٹیفائی کیا ہے، لیکن 42 ایسے کنٹریز ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جیسے یو ایس ہے، آسٹریلیا ہے، اور بہت سارے، یو کے ہے، انہوں نے ابھی تک اس کو ریٹیفائی نہیں کیا۔
تو پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو یہ واقعہ ہے یا یہ ساری چیزیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے جو اوور آل پوری دنیا میں جو معاشی حالات لوگوں کے ہیں وہ بہت خراب ہیں. لوگ بیٹر لائف کے لیے, پہلے یورپ سے لوگ ہماری طرف آتے تھے بیٹر لائف کے لیے, یہاں لوٹ مار کر کے جاتے تھے, سومناتھ پہ بھی جا کے حملے ہوتے تھے اور یہاں سے سونا لے کر جاتے تھے اور یہاں سے سارا ٹریجر انڈیا سے پورا انڈیا ہی تھا, بر صغیر تھا, بلکہ بر صغیر سے سارا ٹریجر لے کے جاتے تھے. تو اب چونکہ وہ سیٹل ہو گئے, انہوں نے اپنی نیشن بلڈنگ کر لی ہے, وہ لوگ کافی اپنے آپ کو انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہے, تو اب لوگوں کا رجحان ہے اس طرف جانے کا. اور ہمارے لیے وہ برین ڈرین ہے کہ ہمارے جو بہت کام کرنے والے لوگ, جو بہت اسمارٹ لوگ ہیں, وہ سارے باہر جا رہے ہیں, چاہے وہ لیگل ہو انڈاکومنٹڈ ہو. میں انلیگل تو نہیں کہوں گا, دنیا میں کوئی چیز انلیگل نہیں ہے, وہ انڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. تو یہ سارا جو ٹریول ہے یہ انڈاکومنٹڈ ہے. اور اس پاکستان کے بہت پورس بارڈرز ہیں, بڑے مطلب بہت 3000 جو ہے نا کلومیٹر سے زیادہ کا جو ہے نا بارڈر ہے, اور اس میں افغانستان بھی ہے, فینسز بھی لگائیں تب بھی ساری اسمگلنگ بھی ہو رہی ہو, تو انسانوں کی اسمگلنگ بھی اور ویسے اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ بہت بڑا بارڈر ہے, چائنا کے ساتھ ہے, انڈیا کے ساتھ ہے. اور یہ جو سارے بارڈرز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ابھی موجودہ, پہلے بھی ایسے ہی تھے حالات, لیکن اب تو پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہت خراب ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہت خراب ہے. تو اس صورتحال میں اتنے بڑے بارڈرز کو پاکستان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کر سکے. تو یہ ایک ٹرانس نیشنل کرائم ہے جس میں جو سینڈنگ کنٹری, ٹرانزٹ کنٹریز اور جو ڈیسٹینیشن ہے جو ریسیونگ کنٹریز, یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ٹریول کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں نا. اب یورپ کے ویزے بند ہو گئے ہیں, آپ ویزا اپلائی کریں. ہم جیسے لوگ جو ایک دن اپلائی کرتے تھے دوسرے دن مل جاتا تھا, اب مہینوں وہ جو ہے نا آپ کو ایمبیسیاں ہی ختم ہو گئی ہیں, یہاں سے ساری چیز جو ہے نا انہوں نے وہ کر دیا ہے, کیا کہتے ہیں, آؤٹ سورس کر دیا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس سے بات کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سارے حالات بنے ہوئے ہیں یہ بہت سوچنے سمجھنے والے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو, جس طرح ہمارے لوگ جا رہے ہیں, یہ جو بہت بڑا حادثہ جو یونان کا ہے یہ میرا خیال ہے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. ہمارے پاس پاکستان میں جو ہمارے مائیگرنٹس جو باہر جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی پالیسی نہیں ہے ابھی تک. ایک پالیسی بنی تھی جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں, جو ڈاکٹر صبور غیور ایک وہ ہیں, بہت اچھا انہوں نے اس کو ہیڈ کیا تھا. اس میں ہم نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا اس زمانے میں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے, کس طرح کی ہیلتھ کے ایشوز آتے ہیں, کس طرح کے پرابلمز آتے ہیں جو مائیگرنٹ ورکرز جاتے ہیں, جو لیگل جاتے ہیں وہ بھی, اور جو انلیگل تو پھر انڈاکومنٹڈ جس کو کہتے ہیں. تو انڈاکومنٹ تو مطلب ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, وہ تو سلیوری والی پوزیشن ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس طرح ان کو بوٹس میں لے کے جا رہے ہیں, کس طرح وہ لیبیا پہنچتے ہیں, کسی طرح وہ اٹلی پہنچتے ہیں, پھر ان کے کیمپ بنے ہوئے ہیں شہروں سے باہر. اب ایسا نہیں ہے, لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یورپین کنٹریز نے یا ایون آسٹریلیا نے بھی اور باقی ملکوں نے اب ان کے الگ کیمپ بنا دیے, ان کو شہر میں نہیں جانے دے رہے, ان کو وہ ری لوکیٹ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. صرف انہوں نے راستہ کھولا ہوا ہے صرف ایک نیشن کے لیے اس وقت, وہ ہے جو رشیا کے ساتھ وار جو چل رہی ہے, یوکرین کے لوگوں کو انہوں نے ایک فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری فیسیلیٹیشن. وہ مطلب باقی لوگوں کے ساتھ ہیومن رائٹس وہ بھول جاتے ہیں, مطلب باقی لوگ انسان نہیں ہیں, وہ انسان صرف انسان وہی ہیں. یس, حالانکہ ان کے ساتھ بہت زیادتی جو بھی ہے, وہ جس طرح سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں, گھر بار کو, لیکن اپنے بکس میں جیسے کہتے ہیں نا, اس کے پیچھے ان کا پورا ایک ڈیزائن ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے حالات ہیں اور ہمیں پاکستان کو, پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں ایک بات کہ جو چند علاقوں سے جو لوگ جاتے ہیں, مثال کے طور پہ منڈی بہاؤدین سے, گجرانوالہ سے, گجرات سے, راول پنڈی سے یا کشمیر سے, یہ وہ لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے نہیں جا رہے. اچھا, پھر جو مجھے پتا, پھر یہ تو پوری ایک ان کی فیملی کا پرائیڈ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس نے جانا ہے. اچھا, اور آپ کو میجورٹی لوگ وہ نظر آئیں گے. تو یہ جو سوچ ہے نا, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے, کیونکہ وہ پاکٹس ہیں, چند پاکٹس ہیں جہاں سے یہ ساری ہیومن اسمگلنگ ایک
یورپ کے لیے ہوتی ہے. باقی جو ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مسقط چلے گئے, دبئی چلے گئے, سعودی عرب چلے گئے, یہ ایک الگ ایشو ہے. ہم نے اس ایشو میں دیکھا یونان والے واقعے میں خاص طور پر اتنی بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کی جو خبریں آ رہی ہیں, میرے خیال میں اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں ہم نے سنا نہیں یا دیکھا نہیں یا اس طرح سے رپورٹنگ. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. تو سمرین ناز صاحبہ, آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گی ہمیں کہ ظاہر مرد حضرات نوجوان یہ تو جاتے آتے رہتے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہوئے, لیکن یہ پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں پتہ چل رہا ہے کہ خواتین بھی تھیں, بچے بھی تھے. تو کیا کچھ آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی, آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کیا فیملیز ٹریول کر رہی تھی اس میں, یا کیا ہو رہا تھا؟ ایک تو یہ کہ وہ کشتی کے اندر عورتوں اور بچوں کو کہیں بھی کسی ویڈیو میں ابھی تک دکھایا نہیں گیا ہے, کیونکہ ایک تو انسانی جانوں کا اور پاکستانی کا سب سے بڑا استحصال تو یہ کیا گیا کہ کشتی کے بالکل نچلی سطح پہ ان کو بٹھایا گیا, اور اس میں نہیں پتہ کہ اتنی خواتین تھیں اور بچے تھے. یہ صرف ابھی خبروں میں پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ شامل تھے, اور پوری کی پوری فیملیز نے ہی مائیگرینٹ وہاں اس میں جانے کی کوشش کی تھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بہتر فیوچر کے لیے کہ ہم سب جائیں گے تو زیادہ کما سکیں گے اور بچے بھی میرے اچھے پڑھ لکھ جائیں گے وہاں پر. اس طرح ہو تو نہیں سکتا تھا, لیکن انہوں نے ایجنٹ نے ان کو جو سنہرے خواب دکھائے تھے کہ آپ سب جائیں گے, آپ لوگ بہتر مستقبل کی طرف چلے جائیں گے. تو اس طرح ہوا تو نہیں کچھ بھی, لیکن ان کو دکھایا روشن خیالی کا یہ ایک طریقہ تھا ان کا. انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے آپ نے بھی کام کیا ہے, آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں, اس کی مینلی کیا ریزنز ہوتی ہیں, اور اس میں کس ادارے کا کیا رول بنتا ہے جو اسے پلے کرنا چاہیے؟ اچھا, اداروں کا رول تو اگر دیکھا جائے تو ایک ایف آئی اے کا تھا اس میں کہ رول وہ ادا کر سکتی تھے. ایف آئی اے کے پاس پہلے ہی اتنے سارے ہم نے ایف آئی اے کے آفیشیل سے ویسے رابطہ کیا تھا, ان کے ترجمان سے بھی ہم نے کل رات کو رابطہ کیا تھا کہ آپ کے کوئی آفیشیل ہمیں جوائن کر لے اس ٹاپک پر, لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کو. ہمارا بہت زیادہ اس آرگنائزیشن کا ایف آئی اے کے ساتھ رابطہ رہا ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ ایف آئی اے کے لوگوں کو, ہماری آرگنائزیشن نے اس میں ہیومن ٹریفکنگ کے بارے میں بہت زیادہ ٹریننگز کرائی ہیں. کراچی, لاہور, سکہ, لاڑکانہ جیسے شہروں میں ایف آئی اے کے لوگوں کو, آفیشلز وہاں جو کام کرنے والے ہیں ان کو ہیومن اسمگلنگ کے بارے میں ہماری آرگنائزیشن نے ٹریننگز ان کو بہت سارے لوگوں کو کرائی ہے. اس میں ان کے لوگوں کا بڑا تعاون تھا, لیکن یہ ہے کہ اب وہ ایف آئی اے کے ادارے کا جو رول ہے وہ شاید ادا نہیں کر سکتے, شاید ان کے پاس بھی بہت زیادہ ورک لوڈ ہے, یا ڈپارٹمنٹس میں کمی ہے, یا پالیسیز کی بھی ہمیں دیکھتے ہیں کمی ہے کہ پالیسیز نہیں ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح کی. رائٹ. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے, اور یونان کا جو افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں پاکستانیز اتنی بڑی تعداد میں متاثرین میں شامل ہیں, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے جناب سید کوثر عباس نے. سید کوثر عباس ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایس ایس ڈی او کے. ایس ایس ڈی او اسٹینڈس فار سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. السلام علیکم جناب کوثر صاحب. جی السلام علیکم. جی کوثر صاحب, اس یونان والے واقعے پر آپ بھی ایکٹیو نظر آئے, آپ نے وہاں اسلام آباد میں پریس کانفرنس بھی کی. اس صورتحال پہ اداروں سے آپ کی بات ہوئی ہے وہاں پر, کیا کہتے ہیں ادارے, اور اب اس میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب یہ حادثہ تو ہو گیا, گرفتاریاں بھی ہوئیں, سامنے آئیں, ایف آئی اے بھی ایکٹیو نظر آئی, لیکن یہ کہ اب وہاں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ. میں تھوڑا سا اس کا وہ کرنا چاہوں گا, پہلے ذرا بیک گراؤنڈ کی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کی جو یہ والے واقعات ہو رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئے, بلکہ آج سے ٹھیک 3 مہینے پرانی اگر بات کریں تو اسی طرح کا ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ لیبیا میں ہمیں نظر آیا تھا. اور یہ تو ایک ایکسٹرنل اسمگلنگ یا ٹریفکنگ میں ایک کنورٹ ہوئی ہے چیز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل ٹریفکنگ ہے ود ان دا پاکستان وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے کل ایک ڈیمانڈ ریز بھی کی کہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں, وہ چاہے ایف آئی اے ہے, چاہے پولیس ہے, چاہے لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, ایک تو میرے خیال سے دیکھیں لوگوں کی آپس میں شاید اس طرح کی کوارڈینیشن نہیں ہے کہ مطلب اتنا بڑا گروپ پاکستان سے جو ہے وہ باہر گیا, چلیں وہ ڈفرینٹ اسٹیپس میں گئے ہوں گے, وہ ڈفرینٹ گروپس میں گئے ہوں گے. میں اور آپ اگر ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں ایئرپورٹ پہ روک کے سائڈ پہ لگا کے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ, تو اگر 400 لوگ پاکستان سے دوسرے ملک میں چلے گئے, انہوں نے بارڈر کراس کر لیا, چاہے وہ بائی سی کیا, چاہے وہ بائی روڈ کیا یا بائی ایئر کیا, یا جو بھی انہوں نے موڈ اس میں استعمال کیا, تو یہ کوشچن مارک یقینی طور پہ آتا ہے ہمارے
اداروں کی کوآرڈینیشن کے اوپر بھی، اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی انٹروگیشن بھی ہونی چاہیے کہ کیسے یہ لوگ وہاں تک پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، کیونکہ جس طرح جو ان لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ایک کشتی میں 700 لوگوں کو جو ہے وہ سوار کر کے جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا تھا، تو یہ ایک جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ان کی بھی وائلیشن ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اس ایشو کو دنیا میں یہ ایشو اٹھایا جائے کہ پاکستان کے ساتھ دنیا کھڑی ہو کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ایشو ہے. اور اس میں کیونکہ دیکھیں یو این کا پروٹوکول بھی یہی کہتا ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی بھی چاہے ارریگولر مائیگرنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے تو مائیگرنٹس کی پروٹیکشن، ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کو ایک سروسز پرووائڈ کرنا یہ ہر ملک کی ذمہ داری ہے. تو اسی طرح اگر وہ گریس کے بارڈر پہ اس وقت یہ لوگ پہنچ گئے تھے اور گریس کے اندر انٹر ہو گئے تھے اور گریس کی گورنمنٹ ان کو لک آفٹر کرنا ان کی ذمہ داری تھی، تو ڈیفینیٹلی اس حکومت کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ چاہے وہ کوسٹل گارڈز کی کمزوری ہے یا کسی بھی لیول پہ کمزوری ہے، اس کو جو ہے وہ انٹروگیٹ کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی اٹھانا چاہیے کہ ہر دفعہ. اور یہ اس میں دیکھیں ٹھیک ہے یہ مسئلہ سارا پاکستان کے اندر ایک آرگنائز کرائم ہے دنیا پوری کے اندر، جس میں صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے اور ملکوں میں بھی ایک نیکسس ہے بیسیکلی کہ لوگ جو ہیں وہ ایجنٹس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یہاں سے کوئی اور موو کرتا ہے، آگے سے کوئی اور ریسیو کرتا ہے، وہ آگے موو کرتا ہے. یہ پورا ایک چین ہوتی ہے جو یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے واقعات ہر دفعہ آخر لیبیا میں، گریس میں، اٹلی میں، اس طرح کی جگہوں پہ ہی ہمیں کیوں اس طرح کے واقعات زیادہ نظر آتے ہیں کہ پاکستانی اتنے لوگ وہاں سے پکڑے گئے، اتنے لوگ وہاں سے پکڑے گئے. تو اٹ مینس کہ فلاز صرف پاکستان کے سسٹم کے اندر نہیں ہیں، فلاز جو ہیں وہ ان کے سسٹم کے اندر بھی ہیں. تو ان کو بھی اکاؤنٹیبلٹی اس میں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو بڑے اچھے 2 قوانین بنائے پاکستانی گورنمنٹ نے 2018 میں، اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ 2018 اینڈ ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018. یہ دونوں لاز جو ہیں وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیونکہ لوگوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی نہیں ہے. آج تک بھی جو بحث ہو رہی ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ یا جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو لوگ ٹریفکنگ میں لے رہے ہوتے ہیں. ہر چیز ٹریفکنگ نہیں ہے. ٹریفکنگ از بیسیکلی ایکسپلائٹیشن آف دا ہیومن بینگ فار دا پرپز آف اے کمرشل یوز. تو اس میں اگر ہم بات کریں اس کیس کی اسپیسیفکلی، کوثر صاحب کی آواز چلی گئی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو کوثر صاحب؟ کوثر صاحب کے انٹرنیٹ آئی تھنک کنیکٹیوٹی میں ایشو ہے اور وہ بات کر رہے تھے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ. تو ضیاء احمد اوان صاحب آپ بتائیے جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں. اور ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جتنے سارے لوگ گئے ہیں تو سارے لوگ تو یہاں سے کشتیوں میں بھر کے نہیں گئے ہوں گے، باہر گئے ہوں گے، ٹریول ڈاکومنٹ ہوگا ان کے پاس، کچھ اور چیزیں ہوں گی. تو یہ ایئرپورٹس وغیرہ پہ نہیں صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو ہر ایک کو ایئرپورٹ پہ انٹروگیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ بہت سارے لوگ جو ٹرکی جاتے ہیں یا ایران جاتے ہیں وہ کئی دفعہ لیگل طریقے سے بھی جاتے ہیں. لوگ وزٹ ویزا پہ جا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ملیشیا جا رہا تھا کوالالمپور. تو یہ کووڈ کا زمانہ تھا. تو جہاز کے اندر بہت سارے جو ہے نا پختون لڑکے بڑے خوبصورت، ایسے کہ آپ بولیں کہ کوئی ہیرو ہوں گے. تو میں نے ان سے پوچھا آپس میں بات کر، وہ ایک فارن ایئر لائن تھی جس میں ہم سفر کر رہے تھے. تو میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں ان سے چونکہ میں پاکستان میں 8 زبانیں بولتا ہوں تو میں پشتو میں ان سے بات کر رہا تھا، پٹھان تھے وہ. تو میں نے ان سے جب بات کی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ ایجنٹ نے ان سے بہت زیادہ پیسے لیے اور ٹکٹ اس وقت جو ہے 60,000 کا تھا یا 50,000 کا تھا ٹکٹ ملیشیا کا، 1 وے ٹکٹ. اور ویزا کے بھی کوئی زیادہ پیسے نہیں تھے، 4-5 ہزار 6 ہزار ہوں گے. لیکن ہر بندے سے انہوں نے 1.5 لاکھ کے قریب پیسے لیے ہوئے تھے. اور وہ لوکل ایجنٹس نے جو کہ گاؤں دیہاتوں میں وہاں سے، اور ٹریول ایجنسی کے ساتھ وہ جڑے ہوتے ہیں، تو ان کو سب کو جو ہے نا وہ انہوں نے لے کے دیا ہوا تھا وزٹ ویزا. اب وزٹ ویزا لے کے آپ جا کے وہاں جب کام کریں گے تو آپ جا تو لیگل رہیں، آپ کو فورسز بھی نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ وے ہے. پھر وہاں جا کے اللیگل ہو جاتے ہیں کہ وہاں پھر اگلی ڈیسٹینیشن پہ جانے، پھر ڈیسٹینیشن پہ نہ بھی جائیں تو ان کا ویزا ایکسپائر ہوا تو وہ انڈاکومنٹڈ ہو گئے. اور اس کے بعد وہ کہیں جاب کرنا شروع کر دیں جو وہ نہیں کر سکتے. پھر مالک جو وہاں جو کام کرواتے ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں کھا جاتے ہیں.
ان کو بہت مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے. ہم جن مائیگرنٹ ورکر سے ہم ملے ہیں ملیشیا میں, آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ان کے کیا حالات تھے. تو پھر اس کے بعد وہ پکڑے جاتے ہیں, تو سارا وہ پیسہ اس نے روکا ہوتا ہے مالک نے جو کام کرا رہا ہوتا ہے. رائٹ, اس پہ بھی ہم مزید بات کرتے ہیں. سید کوثر عباس صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. جی کوثر صاحب, آپ بات کیجئے. تو اب کیا صورتحال ہے پھر؟ آپ نے ریزنز بتائیں تو پوائنٹ تو آپ کے ویلڈ ہیں کافی, تو پھر یہ کیسے ہوگا سلسلہ, اس پہ روک تھام کیسے ہوگی؟ سر اس کی دیکھیں بیسیکلی جو روک تھام ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کا بہت بڑا ایشو ہے آج بھی, کہ لوگ جو ہیں وہ نیا لا بھی بن چکا ہے لیکن ابھی آج بھی آپ کے جو بہت سارے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, جو آپ کی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے, وہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس آپس میں اس طرح کنیکٹڈ نہیں ہیں. تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. پھر لیک آف ریسورسز ہے جو ڈپارٹمنٹس کے پاس, کہ دیکھیں دنیا پوری میں ٹریفکنگ ان پرسن, اور ایون ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہائی لائٹ کہاں سے یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ گریس کے اندر ایک نیشنل ہاٹ لائن بنی ہوئی ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو کسی نے اس پہ کال کی, نیشنل ہاٹ لائن پہ جو ہیومن ٹریفکنگ کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے. تو وہاں سے یہ بات بیسیکلی پھیلی اور پوری دنیا میں اس پہ جو ہے آواز اٹھنی شروع ہو گئی. تو اسی طرح ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک نیشنل ہاٹ لائن ہو, کہ جو اس طرح کے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے, ان لوگوں کو اگر کوئی بھی اس طرح کی انفارمیشن چاہیے کہ مجھے فلانا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلانے ملک میں جانا ہے اور وہاں پہ وہ مجھے نوکری کا وہ کہہ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی کہہ رہا ہے, تو اس ہاٹ لائن پہ کال کر کے وہ پوچھ سکے کہ کیا یہ جینون بندہ ہے یا جینون آرگنائزیشن ہے کہ جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں کہ یا نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر اسی لا کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اویئرنیس کریٹ کریں گے لوگوں کے اندر. دیکھیں آج بھی اگر آپ ایک سروے کریں اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر, تو بہت سارے بچوں کو شاید لیگل طریقہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے یہاں سے مائگریٹ کیسے کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یار آپ کیسے جائیں گے, تو وہ کہے گا جی وہ فلانا ایجنٹ کہہ رہا تھا, آپ مجھے بس یہ کاغذ دے دیں, اتنے پیسے دے دیں, میں آپ کو باہر پہنچا دوں گا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کی جو لوگ ہیں, جو پاکستان کی یوتھ ہے, جو سب سے زیادہ ولنریبل ہے پاکستان کی یوتھ, جو 60% سے زیادہ پاپولیشن ہے پہ مشتمل ہے, کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ از دا لیگل وے ٹو موو فرام پاکستان فار اینی اسٹڈی یا کوئی بھی اس طرح کا جو پرپز ہے اس کے لیے میں کیسے جا سکتا ہوں. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور اسپیشلی یہ بتانا کہ اس کے آفٹر افیکٹس جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں کس طرح کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ ہو سکتے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ سینسٹائز ہوں اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں اسی کیس کو آپ دیکھ لیں, 30 سے 35 لاکھ روپیہ ایوریج ہر بندے نے پے کیا ہے. تو یعنی کہ پیرنٹس نے یا ایلڈرز نے 30 سے 35 لاکھ روپیہ لوگوں کو دے کے اپنے بچوں کی موت خریدی ہے ایک قسم کی, ٹھیک ہے. تو اگر یہی 30 سے 35 لاکھ روپیہ دے کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کوئی اپنے بچوں کو کوئی کاروبار شروع کروا دیتے, کوئی بھی اس طرح کا انیشیٹو ان کو لے دیتے کہ جس سے ان کو ایک سیلف جنریشن جو ہے وہ ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے, انکم جنریشن, تو شاید وہ زیادہ بہتر طریقے سے 1 سال بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا, بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو پیسہ دے کے اموات خرید رہے ہیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. صرف اسٹیٹ کا قصور نہیں ہے اس کے اندر, اس میں لوگوں کو ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے, یہ ایک سوشل ایشو بھی ہے, اور لوگوں کو سوشلی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ابھی سچویشن ہے کہ جس میں اگر آپ ان ایریاز کا وزٹ کریں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وکٹمز جو ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وکٹمز کے اندر, وکٹم فیملیز جو ہیں ان کے اندر ایک خوف ہے کہ مطلب ہم اگر بات کریں گے تو خدا نخواستہ کل یہی ایجنٹ اتنا بڑا مافیا ہے, یہ کل میرے دوسرے بچے کے خلاف کوئی اس طرح کی کاروائی نہ کر دے کہ جس سے مجھے یا میری فیملی کو نقصان پہنچے. تو وکٹم بڑا خوف زدہ ہے اس وقت. تو وکٹم, اسی لا کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ وکٹم کے ساتھ اسٹیٹ کھڑی ہوگی اور اسٹیٹ اس کو پروٹیکشن دے گی اور اسٹیٹ اس کو انکریجمنٹ دے گی. تو اس وقت یہ کہ اس کیس کو ایز اے کیس اسٹڈی بلڈ کرنا چاہیے, اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو چاہیے کہ وہ وکٹم کے ساتھ کھڑے ہوں اور وکٹم جو ہے آگے آئے اور ان لوگوں کے بارے میں ساری تفصیلات شیئر کریں, ان کو بے نقاب کریں, تاکہ جو اصل لوگ ہیں ان تک جو ہے وہ پہنچا جا سکے. کیونکہ بہت شکریہ آپ کا جناب سید کوثر عباس صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر SSTO ہمارے ساتھ اسلام آباد سے اسکائپ پہ موجود تھے اور وہ اس پہ گفتگو کر رہے تھے. ناظرین یہ وقت ہے نیوز بریک کا, اور نیوز بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں یونان کے افسوسناک واقعے کے حوالے سے کہ کس طرح پاکستانی جو ہے وہاں جو سنہرے خواب دیکھ رہے تھے اور اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے وہاں گئے, اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا, اور اس میں کون کون لوگ ملوث تھے اس پہ بھی ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ضیاء احمد اعوان ایڈوکیٹ صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ سمرین ناز ایڈوکیٹ صاحبہ. سمرین ناز صاحبہ, آپ بتائیے کہ یہ
بچوں میں تو ظاہر ہوتا ہی ہے کریز، شوق ہوتا ہے، پھر پیرنٹس میں بھی ہوتا ہے. ظاہر ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ یا بچی ایک بڑا آدمی بن جائے، ایک اچھی پوزیشن پہ چلا جائے، اچھے پیسے کمانے والا ہو جائے، یہ ساری چیزیں. لیکن اس طرح کے واقعات کے تناظر میں آپ لوگوں کو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، بچپن سے بچوں کو جو سنہرے خواب دکھاتے ہیں وہ ماں باپ ہی دکھاتے ہیں زیادہ تر، کہ بیٹا تم بڑے ہو کے یہ بنو گے، بیٹا تم نے یہ کرنا ہے یا کہیں جانا ہے. تو وہ جو پہلے ایک بات ضیاء صاحب نے کہی تھی کہ جی بعض فیملیز میں میموریز میں کہتے ہیں نا وہ بلٹن کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا تم نے یہی کرنا ہے، تم نے باہر ہی جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا یہاں رہ کے، کیونکہ وہ اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں. ہم ملیشیا گئے تھے ایک ورک شاپ میں، وہاں پہ جو تارکین وطن وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کا انٹرویوز کر رہے تھے. تو ایسے ایسے حالات ہم نے دیکھے کہ ہم لوگ وہاں رونے لگ گئے تھے ان کو دیکھ کے، کیونکہ وہ پاکستانی بہن بھائی تھے ہمارے، کہ مطلب یہاں سے گئے تھے، وہی ویزا لے کے گئے تھے، بالکل گئے وہاں پر جا کے یا تو لیگل طریقے سے گئے، بالکل وہاں جا کے انڈاکومنٹڈ خود ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ رہنا تھا انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس تو وزٹ ویزا تھا خالی. اب ایک بندہ جو روٹی پکا رہا تھا اس وقت اس کو اتنا تیز بخار تھا کہ وہ تپ رہا تھا، اس کے نا یہ چیز بالکل ریڈ ہو رہا تھا کہ جیسے اس میں سے انگارے نکل رہے ہیں. لیکن وہ اس وقت بھی روٹی پکا رہا تھا کہ اس کے مالک نے کہا کہ اگر تم چھٹی کرو گے تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گا اور تجھے پولیس میں پکڑوا دوں گا، کیونکہ اس کو پتہ تھا یہ اب کچھ نہیں کر سکتا. اب وہ کہہ رہا میں امبیسی سے جا کے رابطہ نہیں کر سکتا. امبیسی کا ٹائمنگ کیا ہے ہمارے وہاں پر 9 سے 4 آفس ٹائمنگ. وہ ہم لوگوں کو وہاں فیسیلیٹیٹ کرنے بیٹھے ہیں نا، کس طرح؟ ہم تو لوگوں سے رابطہ ہی نہیں کر پاتے امبیسی سے، کیونکہ جب ٹائم ختم ہوگا کام کا تو کوئی جائے گا نا آپ کے پاس، وہ امبیسیز بند ہوتی ہیں. یہ ویسے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ مطلب یہ آنکھوں دیکھا حال ہے جو ہم لوگوں نے وہاں دیکھا ہے اپنی ورک شاپس کے دوران میں. ان لوگوں سے جا کے ملیں، وہاں پہ جو ڈومیسٹک ورکرز گھروں میں کام کرنے والی خاتون ہیں، اتنے برے حالات میں رہتی ہیں کہ مطلب انسان کہنے کے لیے بھی ان کے لیے تذلیل ہوتی ہے. گھروں کا جو کوڑے دان جہاں رکھے ہوتے ہیں وہاں ان کو بیٹھ کے کھانا دیا جاتا ہے، کیا باسی پتہ نہیں کتنے دنوں پرانا، اور وہ پکا کے بھی ان کو وہ دے رہی ہیں کھانا ایسے حالات میں. لیکن پرسانے حال نہیں ہوتا وہاں کوئی، کیونکہ ہماری گورنمنٹس یا ہماری پالیسیز ان کو کوئی بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں، یا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسے رابطے نہیں ہوتے. ہمیں کہیں یہ بتایا نہیں جاتا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے حالات یا واقعات ہو جاتے ہیں تو آپ کس سے رابطہ کریں. تو اس میں ضیاء صاحب تو یہ ایک گورنمنٹ کے پاس بھی تو ایک جواز ہو سکتا ہے نا کہ بھائی ظاہر ہے آپ تو سیدھے طریقے سے تو آپ گئے نہیں، یا آپ نے اچھا کام تو نہیں کیا، وہاں جا کے آپ سلپ ہو گئے، آپ وزٹ ویزا پہ گئے اور آپ وہاں جا کے سلپ ہو گئے اپنے اچھے کے چکر میں، پیسے کمانے کے چکر میں. تو اس میں تو گورنمنٹ کا اس میں مطلب ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک ہے. آفٹر آل یہ ہے کہ پاکستان میں ماحول اچھا ہو، یہاں لوگ خوشحالی سے رہیں، چیزیں وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن وہاں جا کے جب یہ کام ہم کرتے ہیں پاکستانی بھی، تو ہماری اپنی رسپانسبلٹی نہیں بنتی اس میں کچھ؟ دیکھیں یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے جو آپ بتا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا، اپنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کریں. لوگ یہاں خواتین خاص طور پہ، اور پھر یہ ینگ لڑکے بھی، لوگ اپنے بچوں کو گھر سے باہر اب نکلنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کا موبائل بھی چھن جائے گا، اس کی بائک بھی چھن جائے گی، اس کی گاڑی کو بھی لے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس کی جان بھی جائے گی. تو ایک انسیکیورٹی جو ڈیولپ ہوئی ہے، اور خواتین میں تو بہت زیادہ ہے کہ وہ جاب کے لیے نکلیں. ہم کہتے ہیں جی خواتین برابر ہیں، لیکن ان کو انوائرمنٹ تو دینا ہوگا نا آپ کو. وہ دبئی میں جا کے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جو ہے نا کوالالمپور میں ایزیلی بس میں بھی گھومتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. یہاں نہیں وہ کر سکتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں کس طرح کے جو ہے نا وہ حالات ہیں. تو میری ایک تجویز ہے جو میں نے بہت غور سے ان سالوں میں جو سارا کام کرتا رہا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ ہماری آرگنائزیشن اس میں ایک پائنیئرنگ آرگنائزیشن ہے. ٹریفکنگ ان ویمن اینڈ چلڈرن پہ ہم نے 1989 سے کام شروع کیا تھا. اچھا. اور 1990 میں پہلی ڈاکومنٹری BBC نے ہمارے ساتھ کی تھی فلیش ٹریڈ کے نام سے. جب بنگالی برمی یہ جو عورتیں بچے جو اسمگل ہو کے آتے تھے، ان کو ہم نے ہزاروں کے حساب سے ریلیز کرائے، اور ان کو شیلٹرز میں رکھنا. عیدی سینٹر کے ساتھ ہمارا جو کانٹیکٹ رہا، ہماری پوری ایک ہسٹری ہے. پھر اس کے بعد مائیگریشن پہ کام شروع ہوا. مائیگریشن کی پالیسی پہ بھی ہم نے جو ہے نا ہر جگہ انپٹ دی ہے، صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی، کیونکہ ہم
جو ایک جو اوور آل ریجنل نیٹ ورکس بنے ہوئے ہیں, ہم اس کا بھی پارٹ ہیں, ٹریفکنگ کا بھی اور مائگریشن کا بھی. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ان کا آپس میں نیکسس بھی ہے. تو میں یہ ایک تجویز دوں گا یہ کہ ہمارے جو منسٹر بنتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے, ٹھیک ہے نا, ان کو ایک تو کہ ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے, ان کا آؤٹ پٹ ہمیں نظر نہیں آتا. وہ جاتے بھی ہیں تو اپنی ذات کے لیے تو ہے بہت کچھ, وہ جاتے بھی ہیں تو پوری ایمبیسی وہاں کی جو ہے وہ وی آئی پی پروٹوکول میں لگ جاتی ہے, اور وہ اور ان کی فیملی زیادہ تر شاپنگ یا اگر کسی کانفرنس میں گئے تو وہ اپنا وہ رول پلے نہیں کرتے جو کرنا چاہیے, جو میں نے باقی ملکوں میں دیکھا ہے. باقی ملکوں کے منسٹرز کو, کیونکہ میں نے ایسی انٹرنیشنل کانفرنسز بہت زیادہ اٹینڈ کی ہیں جس میں کہ یہ مائیگرنٹ ورکرز کے حوالے سے بات ہو یا ٹریفکنگ کے حوالے سے بات ہو, تو میری ایک تجویز ہے کہ اب چونکہ جو ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن میں جو 18ویں ترمیم آنے کے بعد پروونسز کو جو ہے وہ مل گئے ہیں, کیا کہتے ہیں, پاور زیادہ تر لا اس کے پروٹیکشن کے, تو ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے اگر یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی منسٹر بنایا جائے, پروونشل لیول پہ بھی, پروونشل لیول پہ بن سکتا ہے, بن سکے, اور ان کے ٹی او آر بہت اچھے ہوں. کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں جو منسٹرز بنے ہوئے ہیں اسٹیٹ منسٹرز ہیں, وہ مطلب فیڈرل منسٹر نہیں ہے, وہ ایک ایک اسٹیٹ کے منسٹر ہیں جو اوورسیز پاکستانی کے اوورسیز اس کنٹری کے جو لوگ ہیں ان کو جا کے وہاں ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کو پھر وہ جو پیسے کماتے ہیں وہ پیسے جب کما کے آتے ہیں یہاں پہ یا اپنے ملک میں آتے ہیں تو ان کے لیے وہ بزنس کے ایونیوز نکالتے ہیں کہ اس میں اور لوگ جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی 70 سے لے کے ابھی تک جتنے پاکستانی جو گئے ہیں گلف کنٹریز میں, وہ جتنا پیسہ لے کر آئے یا تو انہوں نے وہیں پہ زیادہ خرچ کر دیا کہ ٹی وی لے آئے, فریج لے آئے, وہاں سے وہ پیسے انہوں نے وہاں ڈالرز اور سارے وہ پیسے, یا پھر لے کر آئے اور اپنے گاؤں میں اگر ان کی فیملی 2 کمروں میں رہ سکتی ہے تو اس نے 20 کمروں کا مکان بنا لیا, ٹھیک ہے نا, لیکن کاروبار میں نہیں لگایا. کیونکہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اس طرح کا کوئی پلان نہیں کیا کہ جو لوگ باہر سے آنا چاہتے ہیں وہ اب پیسہ کما رہے ہیں تو وہ ان کے پیسے جب آئیں یہاں تو وہ کہیں انویسٹ ہوں, ان کے ساتھ ان کو روزگار ملے. اور یہ جو سیفٹی نیٹس کی بات ہے کہ بھئی کس طرح, دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری منسٹریاں جو یہ اوورسیز کی میں بات کر رہا ہوں, اگر 4 منسٹریاں یا 5 منسٹر ہوں تو وہ ان میں کمپٹیشن بھی آئے گا, اور ان کو چاہیے کہ وہ جائیں ان ملکوں میں جہاں پہ لیبر کی ڈیمانڈ ہے یا جہاں پہ ان کو ٹیکنیکل لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. جیسے یو ایس کے بہت سارے ایمپلائر, بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے لوگ وہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کے آئی ٹی یونیورسٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں جب رزلٹ نکل رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارے ریجن جو ہے یہ آئی ٹی میں بہت زبردست ہے. ہمارے پاکستان میں بھی ایسی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں کہ جہاں سے جو پروفیشنل نکل رہے ہیں جو جانا چاہتے ہیں, تو اگر ہم ان کو بلائیں, ان کو دعوت دیں, وہ ان کے کانوکیشن میں لوگوں کو جاب آفر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے نا, ہمارے منسٹروں کو چاہیے. اب جیسے کئی دفعہ یہ مجھے پتہ لگتا ہے کہ جی وہ ملیشیا کو بہت سارے لیبر چاہیے. اب ملیشیا کو اگر جس طرح کے ٹیکنیکل لوگ چاہیے یا کوریا کو چاہیے, تو یہ منسٹریوں کا کام ہے وہ آپس میں بات کریں کہ بھائی آپ پاکستان آئیں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور آپ یہاں اناؤنس کریں کہ بھائی وہ یہاں آ کے آپ کو انٹرویو کریں گے, اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو اگر وہ جانا چاہتے ہیں وہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور آپ بھی ریڈی ہیں. تو یہ اوورسیز امپلائمنٹ ایکسچینج بھی تو ایک بنا ہوا ہے ہمارے یہاں, بھائی بیورو ہے, بہت کچھ ہے, لیکن اس کا وہ اتنی بڑی آبادی ہے وہ نہیں کر پاتے. وہ زیادہ تر تو دیکھیں اوورسیز کے جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نام پہ جو ہے نا وہ بنے سوسائٹیاں بنی اور وہ لوگ کھا گئے پیسے, اور یہاں پہ جو اوورسیز اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹیز میں ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں. یہاں کراچی میں میں جانتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے ہی اپارٹمنٹس ہیں. آخری بات کیا کہیں گے, ٹیک ہوم میسج میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ ہم سب کا اسٹیک ہے. ہم نے سب نے مل کے اس ملک کو بہتر بنانا ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے اگر پولیٹیکل ول آ گئی اور سول سوسائٹی بھی اگر اسٹرانگ ہو تو پھر چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو سول سوسائٹی کو بھی اسپیس دیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ سول سوسائٹی کو اسپیس دیں, تو کیونکہ ہم لوگ اس پہ ایک پورا واچ رکھ رہے ہوتے ہیں, اور واچ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایکٹیو رکھتے ہیں گورنمنٹس کو. ہمیں کبھی کبھی بہت
اس سے بھی دیکھتے ہیں, اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہمارے دشمن آ گئے, ہمارے دشمن آ گئے, لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ اس کو وہ دیکھیں کہ ہمیں بھی اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی بات کر رہا ہے تو وی آر آل شوڈ بی اکاؤنٹیبل. سمیر صاحبہ آخری بات. میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ہمارے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے اس طرح کی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو فیسیلیٹیشن مل سکے زیادہ اچھی. رائٹ, بہت شکریہ آپ کا سمیر صاحبہ. جناب ضیاء احمد اعوان ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو بہت شکریہ. اور ناظرین, ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے, اور اگر آپ ہمیں کسی اور مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, اور یہ نمبر کالنگ کے لیے نہیں ہے, صرف آپ واٹس ایپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.